ظاہری بیماری کو بھی دور کرتا ہے، باطنی بیماری کو بھی دور کرتا ہے، جسمانی بیماری کو بھی دور کرتا ہے، روحانی بیماری کو بھی دور کرتا ہے۔ جسم بیمار ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کیجیے، روح بیمار ہو جائے تو قرآن کی تلاوت کیجیے۔ ہر قسم کی شفا اللہ نے قرآن میں رکھی ہے۔ سمجھانے کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا خود 27 سے محفوظ رکھے۔ میں بورے والا میں تھا تو ہمارے پڑوس میں گجروں کا گھر تھا، ان کی ایک بچی تھی چھوٹی، سر میں درد ہو گیا، آگے سر میں درد، غالباً 14 یا 15 دن وہ علاج کرتے رہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے، صاحب حیثیت تھے لیکن آرام نہیں آ رہا تھا۔ تو ان کو کسی نے کہا کہ آپ کے پڑوس میں ایک مولوی صاحب رہتے، ان سے دم کرا لیجیے۔ وہ بچی کو لے کے میرے پاس آئے، میں نے کہا بھائی میں نے تو کبھی دم کیا ہی نہیں، نہ مجھے کوئی سلیقہ آتا ہے۔ اب مائی کا بڑا اصرار تھا تو میرے ذہن میں فوراً آقا کریم علیہ السلام کا فرمان یہ ذہن میں آ گیا۔ میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ تو میں نے کہا اب اس کا دل کیا توڑنا، میں نے کہا گلاس میں پانی لائیے۔ میں نے 11 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف پڑھی، اول آخر درود شریف پڑھا اور پانی پہ دم کیا۔ میں نے کہا اس کو پلانا بھی ہے کل تک، اور اس کے سر پہ چھینٹے بھی مارنے ہیں، پانی کم ہو جائے اور شامل کر لینا۔ تیسرے دن مجھے اس نے بتایا اللہ نے کرم کیا ہے، سارا درد دور ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے ہمارا ایمان کمزور ہے، وگرنہ سرکار کا فرمان پکا سچا ہے کہ ظاہری بیماری بھی ہو قرآن پڑھ لیجیے، رب کائنات شفا عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پھر یہ قرآن کرتا کیا ہے؟ قرآن نے ایک اور خصوصیت بیان کی، قرآن دل پہ اثر کرتا ہے، دل کی دنیا کو بدلتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے کہا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا، رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگر یہ قرآن مقدس آسمان پہ نازل ہوتا، زمین پہ نازل ہوتا، کہیں بھی نازل ہوتا، تو یہ قرآن کی طاقت کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ رب کائنات نے فرمایا ایک میرے محبوب کا دل ہے، الا نزلہ علی قلبک، میرے محبوب کا دل قرآن کی طاقت کو برداشت کرتا ہے نا۔ عزیزان گرامی، قرآن دل کی دنیا کو بدلتا ہے۔ قرآن کا کمال یہ ہے یہ دل کے اندر اثر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ تاریخ عرب پڑھ کے دیکھیے، ان کو کسی چیز سے زیادہ ڈر نہیں تھا، اگر ڈر تھا تو قرآن کی تلاوت سے ہوتا تھا۔ انہوں نے پوری پلاننگ کے ساتھ ایسی ٹیمیں تیار کر رکھی تھی جن کو ڈول پارٹی کہتے ہیں، ڈول بجانے والے۔ قرآن مقدس اس کا تذکرہ کرتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ فرمایا جب یہ اللہ کا نبی قرآن پڑھتا ہے، جس وقت یہ مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، تم ڈھول بجاؤ، کیونکہ اگر قرآن کی آواز کسی کے دل تک، کسی کے دماغ تک، کسی کے ذہن تک پہنچ گئی تو یہ دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ اس لیے قرآن کی آواز کسی کے کان تک جانی ہی نہیں چاہیے۔ اس نقطے کو میں ذرا تھوڑا سا وضاحت سے سمجھانا چاہوں گا۔ ابو جہل کی پارٹی کا منشور کیا تھا، ابو لہب کی پارٹی کا منشور کیا تھا؟ قرآن کی آواز کو بند کرو، قرآن کی آواز کسی کے کان تک نہیں جانا چاہیے۔ اگر یہ کان تک چلی گئی، کان کے ذریعے سے دل کی دنیا کو بدل دے گا۔ اس لیے قرآن کو پڑھنا سننا بند کر دو۔ اس پہ بڑا وہ زور لگاتے تھے۔ ایک رات ایسا اتفاق ہوا، بڑا کمال کا وہ منظر تھا۔ اگر آپ عشق والی آنکھ سے، محبت والے جذبوں سے اس منظر کو ذرا سامنے رکھیں، رات کا ٹائم ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا دو عالم علیہ السلام بڑی محبت کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، مہد استراحت ہے، چادر دی ہوئی ہے۔ رب کائنات نے جبرائیل کو کہا جبرائیل ذرا جلدی کر دو، جاؤ میرا محبوب آرام کر رہا ہے، میرے محبوب کو ذرا بیدار کو کر دو۔ قرآن کے الفاظ یہ ہے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کے کیا کہا قم اللیل، سونیا ذرا کھڑے تو ہو جاؤ۔ جب میرا محبوب کھڑا ہوتا ہے، ناز و انداز سے میرا محبوب کھڑا ہوتا ہے، رب کائنات فرماتا ہے سونیا برتل القرآن ترتیلا، ذرا مجھے قرآن تو پڑھ کے سنا دیجیے۔ اب وہ منظر تو دیکھیں، اللہ کریم خود پیارے محبوب کو کہتا ہے ذرا مجھے قرآن تو پڑھ کے سنا دو۔ اللہ سننے والا، آمنہ کلام سنانے والا ہو تو پھر قرآن پڑھنے کا مزہ دوبالا نہیں ہو جائے گا؟ کہا مولا آپ کا حکم ٹھیک ہے، لیکن جن کو سنانا چاہتا ہوں رات کا ٹائم ہے وہ تو آرام کر رہے ہیں۔ میرا رب فرماتے سونے قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، سنانا تو میرا کام ہے نا۔ اب سوات القرآن سید احمد دہلوی لکھتے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے اپنے حجرہ مبارک میں قرآن کی تلاوت شروع کی ہے۔ جب قرآن پڑھنا شروع کیا، ابو جہل گلی سے گزرتا ہے، جب میرے محبوب کی تلاوت کی آواز ابو جہل کے کانوں تک پہنچی ہے، اب اس کا دل مجبور کرتا ہے میں ذرا مصطفیٰ کا قرآن نہ سن لوں۔ حجرہ میں داخل ہو جاتا ہے، ایک کونے میں بیٹھ کے ابو جہل قرآن سنتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری،
عتبہ گزرتا ہے، عتبہ کے کانوں تک قرآن کی آواز پہنچی، اس کا دل مجبور کرتا ہے مصطفیٰ کا قرآن سن لو۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، اخنس بن شریک کا اسم منافقین آتا ہے، اس کا دل کرتا ہے مصطفیٰ کا قرآن سنو۔ ایک کونے میں ابو جہل ہے، ایک کونے میں عتبہ بیٹھا ہے، ایک میں اخنس بن شریک ہے۔ میرے محبوب نے قرآن کی تلاوت کو ختم کیا، اور جب یہ باہر نکلے اخنس بن شریک ابو جہل کو کہتا ہے نادان تو کہاں آ گیا تھا؟ اب وہ پریشان ہو کے کہتا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے، رات کی بات ہے، ذرا رات میں رکھنا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا، اللہ کا محبوب قرآن پڑھ رہا تھا، بس دل نے مجبور کر دیا ذرا میں قرآن نہ سن لوں۔ اب سوچئے تو صحیح، سب سے بڑے دشمن یہی ہے، ڈول پارٹی کا سربراہ یہی ہے۔ اخنس بن شریک کہتا ہے پاگل کہیں کے، اگر سے وہ قوم کو پتہ چل گیا کہ دل کو منع کرتا ہے قرآن نہیں سننا اور رات کو جا کے قرآن سنتا ہے، کہنے لگا میں مجبور ہو گیا تھا کہ آج قسم اٹھاؤ آج کے بعد قرآن نہیں سنیں گے۔ دوسری رات آئی، پھر میرا رب کہتا ہے محبوب ذرا قرآن کی تلاوت تو کر لیجیے۔ حضور قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اب یہ بستر پہ لیٹے ہیں، کسی نے کان سے پکڑ کے کہا چلو ذرا مصطفیٰ کا قرآن تو سن کے آ جائیے نا۔ عزیزان گرامی دوسری رات پھر آئے، اب میرے محبوب عرض کرتے یا اللہ کل آ گئے تھے، آج قسمیں اٹھا کے گئے ہیں، پر میں سونیا قرآن پڑھنا تیرا کام ہے، ان کو یہاں تک لانا میرا کام ہے۔ تو تیسری رات پھر آتے ہیں، اس لیے وہ ڈرتے تھے۔ قرآن وہ واحد کتاب ہے جو دل کی دنیا کو بدلتی ہے۔ اگر قرآن لوگوں نے سن لیا، قرآن پڑھ لیا، قرآن سمجھ لیا، یہ قوم ساری کائنات پہ حکومت کرنے لگ جائے گی، اس لیے کہ قرآن سے بڑا کائنات میں کوئی قانون نہیں ہوتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے آج مغرب کے دلوں میں جو کھٹکتی ہے۔ آج مدارس کیوں بند کرنا چاہتے ہیں، مدارس میں کیوں پابندی لگانا چاہتے ہیں؟ ان کا فلسفہ یہی ہے کہ اس مدرسے میں بیٹھ کر ایک ننھا منھا بچہ، کوئی 12 سال کا ہوتا ہے، کوئی 14 سال کا ہوتا ہے، کوئی 13 سال کا ہوتا ہے، اول سے لے کر آخر تک قرآن سارا زبانیں پڑھ لیتا ہے۔ اس سے وہ ڈرتا ہے، ان کو پتا ہے ایٹم بم میں وہ طاقت نہیں ہے جو بچے کی زبان سے نکلے ہوئے قرآن کے الفاظ کے اندر طاقت ہوا کرتی ہے۔ اس اعتبار سے وہ ہم کو قرآن سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ تو جماعت اہل سنت جس ذوق اور محبت کے ساتھ یہ گلی گلی کوچا کوچا دروس قرآن کا اہتمام کیا ہے، میں آپ سے درخواست کروں گا اس آواز پہ لبیک کہیں، اس آواز کو دنیا تک پہنچائیں۔ ہم نے گھر گھر قرآن کا درس پہنچانا ہے، قرآن کا پیغام پہنچانا ہے، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو دنیا انسانیت کے اندر اس سے بہتر کائنات میں نہ کوئی نظام لایا ہے، نہ قیامت تک نظام آ سکتا ہے۔ اس لیے قرآن مقدس یہ صرف کتاب ثواب نہیں ہے۔ صاحبزادہ خورشید گیلانی صاحب کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، جانتے ہوں گے آپ میں سے جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں، کتاب سے شغف رکھتے ہیں، جو کتابیں پڑھتے ہیں، ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کیا ہوا آج ہمارے یہاں ذوق نہیں رہا مطالعے کا، پڑھنے کا ذوق نہیں رہا۔ کاش کہ آپ ذرا مطالعہ کریں۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، میسج بڑا خوبصورت تھا اور بڑا عجیب بھی مجھے لگا، شاید ہو سکتا ہے آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے۔ لکھا ہوا تھا کہ جس معاشرے میں جوتے شوکیس کے اندر ہوں اور کتابیں فٹ پاتھ پر پڑی ہوں، اس قوم کو علم کی نہیں جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس جملے کو میں نے پڑھا، بار بار پڑھا، بچوں کو سناتا ہوں، ذرا غور کیجیے کہ جس معاشرے میں آج صبح آپ پاک پتن کے بازار میں جائیں، کیا جوتے بہترین شوکیس میں نہیں سجے ہوتے؟ دیکھتے ہیں نا، مسجد میں جائیں قرآن کے لیے اچھا غلاف بھی نہیں ملتا، بغیر غلاف کے قرآن پڑھے ہیں۔ ذرا سوچیے تو صحیح، اس قوم اور اس معاشرے کے زوال کا سبب کیا ہوگا؟ ہم نے قرآن مقدس سے سلوک کیا کیا ہے، ہم نے قرآن مقدس کے ساتھ محبت کتنی کی ہے۔ آئیے میرے ملت کے غیور نوجوانوں، آپ کو دعوت دینا چاہتا ہوں، ذرا سوچیے تو صحیح، یہ قرآن مقدس وہ کتاب ہے، اس جیسی کائنات میں انقلابی کتاب نہ پہلے تھی نہ اب ہے۔ صاحبزادہ خورشید گیلانی بالکل ماضی قریب کے خوبصورت رہتے رہے اور مفکر پاکستان علامہ اقبال کے فکر کے محامل ہے۔ انہوں نے ایک جملہ لکھا تھا اپنی کتاب کے اندر، کہنے لگے قرآن یہ کتاب ثواب نہیں بلکہ صحیفہ انقلاب بھی ہے۔ یہ قرآن صرف کتاب ثواب نہیں ہے، ہاں ثواب کے لیے پڑھیں، لیکن حقیقت میں یہ صحیفہ انقلاب بھی ہے، اس لیے کہ اس قرآن سے الگ دل کی دنیا بدلتی ہے۔ اور صاحبزادہ خورشید صاحب نے انقلاب کا جو معنی کیا بڑی محبت سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر میں آج لوگ یہ سمجھتے ہیں انقلاب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الٹ پلٹ کر دینا، جلوس نکالنا، ہڑتالیں کرنا، قتل و غارت کا بازار گرم کرنا۔ کہتے ہیں لوگوں نے انقلاب کا معنی سمجھا ہی نہیں۔ فرماتے ہیں ذرا غور کرو انقلاب کا مادہ کیا ہے۔ اب یہ مادہ طالب علم تو مجھ جیسے ہوتے سمجھ آتے ہیں، تو آسان لفظوں میں اگر سمجھانا چاہوں تو میں شاید سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ مادہ کہتے ہیں مٹیریل کو۔ آپ یہ مسجد بناتے ہیں نا، تو اس کا مٹیریل کون ہے؟ اینٹیں، سیمنٹ، یہ گارڈر، بجری، یہ اس کا مٹیریل ہے جس سے آپ ایک دیوار تعمیر کرتے ہیں۔
اسی طرح عربی کے کلمات جب بناتے ہیں نا، ان کا بھی ایک مٹیریل ہوتا ہے. یہ تو آپ نے چھوٹے ہوتے جب بچے تھے مسجد میں گئے تو آپ کو پڑھاتے سین زبر سا، لام زبر لا، میم زبر ما، سالا ما. تو یہ سین لام میم جو ہے اس کو مادہ کہتے ہیں، مٹیریل کہتے ہیں. جب بھی کسی کلمے کو بنانا ہو اس کا ایک مادہ اور مٹیریل ہوتا ہے. تو اب فرماتے ہیں ذرا غور کرو، انقلاب کا معنی لڑائی جھگڑا نہیں، انقلاب کا معنی ہڑتال نہیں، انقلاب کا معنی دھرنے نہیں، انقلاب کا معنی قتل و غارت نہیں. انقلاب کا مادہ ہے قلب، قاف لام میم قلب. یہ قلب سے نکلا ہے. قلب کا معنی دل. فرمایا جب بندے کا دل بدل جائے اسے ہی انقلاب کہا جاتا ہے. یعنی کیا مطلب ہوگا؟ انقلاب لڑنے کا نام نہیں، انقلاب جھگڑنے کا نام نہیں، انقلاب قلب دل کو بدلنے کا نام ہے. جب بندے کا دل بدل جائے اسی کو دنیا انقلاب کہا کرتی ہے. تو میرے حبیب نبی علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے کوئی قتل و غارت کا بازار تو گرم نہیں کیا تھا. میرے حبیب نبی علیہ السلام نے کوئی ہڑتالیں تو نہیں کی تھی. میرے حبیب نبی علیہ السلام نے کوئی جنگ تو نہیں کی تھی. کیا کیا تھا؟ آپ نے صرف دل کو ہی بدلا تھا نا. اگر بات ہوتی جنگ قتل و غارت کی، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ کا اگر کسی نے مطالعہ کیا ہو، سیرت نبوی کا اگر کسی نے مطالعہ کیا ہو، احادیث کا مطالعہ کیا ہو، میرے حبیب نبی علیہ السلام نے کتنے بندے مارے ہیں پوری زندگی میں؟ کوئی مجھے بتا دے. 27 غزوات میں میرے آقا نے شرکت کی ہے، 27 غزوات میں. اور ٹوٹل بندے کتنے؟ 260 بندہ مسلمانوں کا شہید ہوا اور 7 یا 800 کے قریب ان کے بندے مارے گئے. 27 غزوات میں ٹوٹل بندے کتنے مارے گئے؟ 1100-1200 بندہ بنتا ہے. اور میرے حبیب نبی علیہ السلام کی آپ کی تلوار سے ایک بھی بندہ قتل نہیں ہوا ہے. صرف ایک کے بارے میں آتا ہے، وہ بھی بعد میں مارا تھا. تو آئیے کرنا چاہتا ہوں، میرے حبیب نبی علیہ السلام نے جو انقلاب برپا کیا تھا، تلوار سے نہیں انقلاب برپا کیا تھا، دنیا کے دل کو بدل دیا تھا. اس دل کے بدلنے کو دنیا انقلاب کہتی ہے. اس لیے قرآن یہ کتاب ثواب بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ صحیفہ انقلاب بھی ہے. اب گھر کے اندر انقلاب برپا کرنا ہے تو گھر کے اندر قرآنی معاشرہ قائم کریں. قرآن کس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے؟ قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ بڑے سادہ سادہ قرآن نے اصول دیے ہیں. آج تک ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی ہے. قرآن نے جب انقلاب کا آغاز دیا، انقلاب کا سبق دیا، انقلاب کا طریقہ کار، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، بچے اکثر پوچھتے ہیں، کیونکہ میں جمہوریت کے خلاف ہوں تو مجھے پوچھتے ہیں بتائیے پھر کون سا نظام چاہیے؟ میں کہتا ہوں خلافت کا نظام، حضور کا نظام. کہنے لگے وہ نظام کیسے آئے گا؟ میں نے کہا کیا میرے حضور نے انقلاب برپا نہیں کیا، نظام بدلا نہیں ہے؟ پورا طریقہ ہمارے سامنے موجود ہے. وہ میرا موضوع سخن نہیں، مگر میں اس کے بارے میں نہیں کرتا. لیکن قرآن کس قسم کا معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، قرآن تعلیمات کو گھر گھر تک کیسے پہنچانا ہے؟ تو قرآن مقدس نے آئیے 3 جملوں میں اس کا محاصرہ کرنا چاہوں گا. اسلامی سیاست کے 3 عناصر ہیں، 3 ضابطے، 3 قوانین ہیں. نمبر 1 تہذیب الاخلاق، نمبر 2 تدبیر منزل، نمبر 3 سیاست مدنیہ. تہذیب الاخلاق کیا ہے؟ اپنے آپ کی اصلاح کر لینا. تہذیب الاخلاق کیا ہے؟ اپنے آپ کی اصلاح کرنا. اور تدبیر منزل اپنے گھر کی اصلاح کرنا. اور سیاست مدنیہ پورے ملک کے نظام کو ٹھیک کرنا. یہ 3 عناصر ہیں اسلامی سیاست کے، جس کو اسلامی سیاست یا نظام خلافت کہا جا سکتا ہے. تو قرآن نے کہاں سے آغاز کیا؟ پہلے نمبر پہ کہا قو انفسکم، پہلا پیغام دے دیا اپنی اصلاح کرو. جب تک ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے دوسرے تک پیغام کیسے پہنچائیں گے؟ آج ہماری یہی کمزوری ہے. میں چاہتا ہوں آپ ٹھیک ہو جائیں، آپ بدل جائیں. آپ نے غلط کیا، بھئی آپ کو ٹھیک کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تو ٹھیک کر لو. تو قرآن نے کیا کہا؟ اس عنوان کو قرآن نے مختلف طریقوں سے بیان کیا. کہا قو انفسکم، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو. کسی کو تو نہیں کہہ سکتے ٹھیک ہو جاؤ. کیوں؟ کسی کو ٹھیک کرنے سے پہلے قرآن کہتا ہے لیما تقولون ما لا تفعلون، جو کام تم خود نہیں کرتے لوگوں کو کیوں کہتے ہو؟ پہلے کر کے دکھاؤ، پھر لوگ خود بخود کرنے لگ جائیں گے. بڑی مشہور سی بات ہے، حضور غوث العالمین کی طرف منسوب ہے، یا بعض علماء نے دیگر صوفیاء کی طرف بھی منسوب کی ہے. ایک خاتون ہے، غوث اعظم کے پاس آ گئی یا کسی بزرگ کے پاس آئی، کہا میرا بیٹا گڑ کھاتا ہے، اس کو منع کر دیجیے. آپ نے فرمایا بھائی کل آ جانا. دوسرے دن آئے، کہا بیٹا گڑ نہیں کھانا. کہا بابا جی سفر ضرور کرانا تھا، یہی بات کہہ دی تھی کل کہہ دیتے. فرمایا کل میں نے کھایا تھا، اسے منع کیسے کر دیتا؟ کل میں نے خود کھایا تھا، اسے منع کیسے کر دیتا؟ تو بھائی آئیے، جب ہم اپنی ذات سے انقلاب کا آغاز نہیں کریں گے تو کبھی بھی انقلاب نہیں آ سکتا ہے. قرآن نے پہلا پیغام دیا قو انفسکم، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، اپنی اصلاح کرو. اس کے بعد کیا کہا؟ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، پھر اس کے بعد اپنے گھر والوں کی اصلاح کرو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے. اب ہمیں کیسے پتا ہوگا ہم نے اپنی اصلاح کیسے کرنی ہے؟
ہم نے گھر والوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے. اور غالباً حفاظ بیٹھے ہیں تو میں بھول نہ جاؤں تو یہ آیت کون سی ہے؟ یہ سورہ تحریم کی آیت ہے غالباً, اور 29واں پارہ ہے اور 28واں پارہ. اس کے بعد 29واں پارہ شروع ہوتا ہے. اب تیسری بات, پہلے کیا ہے؟ تہذیب الاخلاق, دوسرے نمبر پہ تدبیر منزل, اور تیسرے نمبر پہ سیاست مدنیہ, ملک کا نظام. تو اللہ نے ترتیب کیا رکھی ہے؟ سورہ تحریم کے بعد سورہ ملک ہے. کون سی سورہ؟ سورہ ملک ہے. اب سورہ ملک کے اندر جتنے مسائل بیان ہوئے سارے انٹرنیشنل مسائل ہیں, کوئی ایک بھی اس کے اندر دوسری مسائل نہیں ہے. زیادہ تر اللہ نے انٹرنیشنل مسائل بیان کیے تاکہ پتہ چلے کہ سیاست اسلامیہ کا جو عناصر اربع ہیں ان کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن میں کیسے کیا. اب ہم یہ انقلاب کیسے برپا کریں, اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کریں, ہم گھر والوں کو ٹھیک کیسے کریں. تو آئیے دروس قرآن کی محافل کا اہتمام کریں. دروس قرآن جو جماعت اہل سنت نے جس کا آغاز کیا, شروع کیا ہے, آپ اس میں اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں. یہ بات یاد رکھیے, میں یہ نہیں کہتا آپ درس قرآن دیں, نہیں. ہر ایک آدمی کا اپنا اپنا کام ہوتا ہے, ہر شیخ کی اپنی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے. عالم کی ذمہ داری کیا ہے, شیخ طریقت کی ذمہ داری کیا ہے, آپ کی ذمہ داری کیا ہے, ہر ایک کی الگ الگ ذمہ داری ہے. سمجھانے کی سادہ سے مثال دینا چاہتا ہوں. بس ہے نا, بس گاڑی, اس میں 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ڈرائیور بھی ہوتا ہے, کنڈکٹر بھی ہوتا ہے, سواریاں بھی ہوتی ہیں. یہ تو بات آسانی سے سمجھ آ جائے گی. تو ڈرائیور کا کیا کام ہے؟ وہ کرایہ وصول کرتا ہے سواریوں سے؟ نہیں, اس کا کام ہے اسٹیئرنگ پہ بیٹھ کے گاڑی چلانا. وہ آگے کا خیال کرے, آگے کا خیال نہیں کرے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. اور اسے گاڑی چلانے کا ماسٹر بھی ہونا چاہیے. ڈرائیور یہ ٹھیک جانتا ہو مگر نہ کہیں ایکسیڈنٹ کر دے گا, خطرناک ہوگا. آج یہیں سے خرابی ہوتی ہے. ڈرائیور ٹھیک ہے یا نہیں ہے, اس بات کو میں عرض کرنا چاہوں گا. دراصل ڈرائیور ٹھیک ہونا چاہیے. اگر گاڑی کتنی قیمتی کیوں نہ ہو, اگر ڈرائیور انٹرین نہ پکڑ میں کار ہے تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. یہیں سے خرابی ہوئی. آج محراب میں کھڑا ہونے والا جو ڈرائیور ہے یہ ناقص ہے. یہیں سے خرابی پیدا ہوتی ہے, یہیں سے خرابی ہے. جب تک یہاں سے اصلاح کا آغاز نہیں ہوگا. میں ایک مرتبہ ایک جگہ پہ حاضر ہوا, کافی علماء تشریف فرما تھے. میں نے کہا بھائی تم نماز کہاں پڑھاتے ہو؟ کہنے لگے مسجد میں. میں نے کہا نہیں, مسجد میں سے کس جگہ پہ کھڑے ہوتے؟ کہنے لگے محراب میں. میں نے کہا مجھے بتائیں محراب کا معنی کیا ہے؟ سوال آ گیا سمجھ کسی کو. میں نے پوچھا محراب کا معنی بتا دو, کسی کو نہیں آتا تھا. میں نے کہا جس بات ہے محراب میں کھڑے ہو, محراب کے معنی کا پتہ ہی نہیں ہے. تو محراب کا معنی سمجھ لیں تو مسئلے حل ہو جائیں گے. محراب حرب سے نکلا ہے. حرب کا معنی جنگ کرنا. حرب کا معنی کیا ہے؟ جنگ کرنا. تو محراب میں کون سی تم جنگ کرتی ہو بھائی بتاؤ مجھے. تلوار تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, نیزہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے, خنجر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے. محراب میں جنگ کیا ہوتی ہے؟ آئیے کرنا چاہتے ہو. محراب جنگ کرنے کی جگہ ہے. ایک جنگ کافر سے لڑی جاتی ہے, ایک جنگ نفس سے لڑی جاتی ہے. ایک جنگ کافر سے لڑی جاتی ہے, ایک جنگ نفس سے لڑی جاتی ہے. تو کافر کے ساتھ میدان جنگ میں جنگ کرتے ہو. میرے نبی پاک فرماتے ہیں وہ جہاد اصغر ہے, اور نفس سے جنگ لڑنے والی یہ جہاد اکبر ہے. اب محراب میں کھڑا ہونے والا جہاد کو جانتا ہی نہیں ہے, نفس کے ساتھ لڑائی کرنے کا طریقہ مجھے نہیں آتا, تو بتائیے میں آپ کی اصلاح کیسے کروں گا؟ اس لیے پہلے نمبر پہ ڈرائیور کو ٹھیک ہونا ضروری ہے. جب تک ڈرائیور ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک گاڑی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتی ہے. اس لیے پہلے ڈرائیور کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. ڈرائیور ٹھیک ہوگا, گاڑی پرانی بھی ہوگا, کھینچ کے اسٹیشن تک پہنچا ہی دے گا. پھر اس کے بعد ایک ڈرائیور کا کام ہے, ایک کنڈکٹر کا کام ہے. اس کا کام کیا ہے؟ وہ ڈرائیور والی سیٹ پہ جا کے بیٹھے گا نہیں, اس کا کام کیا ہے؟ سواریوں سے فنڈ اکٹھا کرنا, چندہ کرنا. ان کی اپنی ذمہ داری. سواریوں کا کیا کام؟ اب ہر بندہ اپنی جگہ پہ بڑا اہم ہے. اور اگلی بات کیسے کرنا چاہوں گا, ڈرائیور کا اپنا کام ہے, کنڈکٹر کا اپنا کام ہے, سواریوں کا اپنا کام ہے. اور اس کے بعد دوسری بات یہ دین رکھے, ہر پرزہ گاڑی کا اپنی جگہ پر بڑا اہم ہوتا ہے. یہ نہ سوچئے کہ میں پڑا ہوا نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں اتنا بڑا نہیں ہوں, میں کیا کر سکتا ہوں, میں اتنا بڑا مالدار نہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. کوئی ضروری نہیں مالدار ہونا, کوئی ضروری نہیں علم کا ہونا. آئیے ہر پرزہ اپنی جگہ ہے, بڑا ضروری ہوتا ہے. سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں. بائی سائیکل کو جانتے ہو نا, بائی سائیکل ایک. اب بائی سائیکل میں ایک چھوٹا سا بال ہوتا ہے جو ٹیوب کے اندر ہوتا ہے جس سے ہوا بھری جاتی ہے. یہ کتنے کا آتا ہے جی بولیے؟ یہ جو بال ہے یہ کتنے کا آتا ہے؟ یہ تو آپ جانتے ہیں. خیر اب تو چونکہ موٹر سائیکل آ گئے, سائیکل بھول گئے, بار کبھی تو ہم بھی چلایا کرتے تھے, یاد ہوگا. یہ زیادہ سے زیادہ 1 روپے کا آتا ہوگا. یہ اگر یہ بائی سائیکل سے بال نکال دیں
تو کیا بائسیکل کام کا ہے؟ کیوں نہیں کام کا بھائی؟ یہ تو معمولی سا پرزہ تھا. نہیں، یہ بات اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے، اگرچہ چھوٹا ہے اپنی جگہ پر یہ بڑا اہم ہے. ہینڈل اپنی جگہ پر بڑا اہم ہے، پیڈل اپنی جگہ پہ، پیا اپنی جگہ پہ اہم ہے. تو جو پرزہ چھوٹا ہو یا بڑا اپنی جگہ پر بڑا اہم ہوتا ہے. اور پھر دوسری بات، پرزے کو اپنی جگہ پر فٹ کریں گے تو تب گاڑی چلتی ہے. آپ ہینڈل کی جگہ پر پیڈل کو لے کے، پیڈل کی جگہ پر ہینڈل کو لے کے تو گاڑی نہیں چلے گی. اب اس مثال کو ذرا ذہن میں رکھیں. اگر ہم نے دروس قرآن کا سلسلہ رکھنا ہے تو ضروری نہیں ہر بندہ درس قرآن دینے والا ہوتا ہے، ہر بندہ قرآن کے مضامین و مطالب کو سمجھتا ہے، ہر بندہ تبلیغ کر سکتا ہے. نہیں، اب یہاں بھی وہی صورتحال ہوگی کہ اس گاڑی کو چلانے کے لیے کن کی ضرورت ہوتی ہے. ہر بندہ مفسر قرآن تو نہیں ہوتا ہے. آپ کی اپنی ڈیوٹی ہے، درس دینے والے کی اپنی ڈیوٹی ہے، انتظام کرنے والوں کی اپنی ڈیوٹی ہے. یہ ڈیوٹی سب کی ہے، لیکن اہم ضرور ہے، لیکن اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ہے. عالم نے کیا کام کرنا ہے، شیخ طریقت نے کیا کام کرنا ہے، کارکن نے کیا کام کرنا ہے. جب یہ کام اپنی ذمہ داری سے کریں گے اور اپنی اپنی سیکھیں. آج لوگ کہتے ہیں ہماری میں اپنی بات کر لیں تو اپنی جماعت کی بات کر لیں تو چلو یہ ناراض نہیں ہوں گے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ ہماری جماعت کے لوگ ناکام کیوں ہوتے ہیں، ہماری جماعت تنظیم سازی میں ناکام کیوں ہوتی ہے. ہو سکتا ہے آپ بڑے دانشور ہیں، بڑے مفکر ہیں، آپ کی سوچ مجھ سے بہت بلند بالا ہوں. بحیثیت طالب علم عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ہاں کمزوری یہ ہے، ہم جس بندے کو جو عہدہ دیتے ہیں اس بندے کو اس عہدے کی ذمہ داری کا پتہ ہی نہیں ہوتا. ایک ہی ہوتا ہے، یا بساؤ کا ایسا ہوتا ہے کسی کا نام چل رہا ہے سارے عہدے اس کو دے دیتے ہیں. اب اسے کام کرنے کا ڈنگ بھی نہیں آتا، سلیقہ بھی نہیں آتا. تو بتائیے وہ تنظیم کیسے کرے گی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ آیا جس عہدے پہ آپ کسی کو بیٹھانا چاہتے ہیں کیا اس کا اہل ہے یا نہیں، کیا اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے یا نہیں. مجھے 12 مرتبہ کہنے لگے تم صدر بن، میں نے کہا یار مجھے طریقہ نہیں جاتا. میں نے کہا میں تو زارا بھائی جیسے کو پڑھنے والا طالب، یہ کام اس سے جس طرح جی چاہتا ہے کرا لو. اب دوسرا مجھے آتا ہی نہیں ہے، تو اگر آپ گاڑی پہ بٹھا دیں گے کیا کریں گے ہم بھائی. تو آئیے تنظیم سازی کو چلانے کے لیے، دروس قرآن کی محفل کو کامیاب کرنے کے لیے جو بندہ جس جگہ پر کام کر سکتا ہے اس کو اسی جگہ پہ فٹ کرے، پھر دیکھیں یہ تنظیم چلتی ہے یا نہیں چلتی. یہ ذمہ داری ہماری اور آپ کی ہے، ہم سب کی مل کے ہے. نہ اکیلا امامت سے کچھ کر سکتا ہے، نہ پیر طریقت اکیلے کچھ کر سکتے ہیں، نہ مرید اکیلے کچھ کر سکتے ہیں. یہ سارے مل کے چلیں گے، پھر دست و بازو بن کے چلیں گے. اور اس کے بعد تنظیم میں کام کرنے کے 2 اصول ذہن میں رکھ کے عرض کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بنیادی شرط، جب بھی آپ کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر اخلاص شرط اول ہے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں، جب تک آپ کے کام کے اندر اخلاص نہیں ہوگا، جتنی مرضی دفعہ کشی کریں، محنت کریں، کوئی تنظیم کا کسی کام کا کوئی رزلٹ نہیں جائے گا. پہلی شرط یہ ہے کہ خلوص ہو. جب تک اخلاص نہیں ہوگا اس وقت تک کام آپ کا نہیں چلے گا. اخلاص کا ہونا شرط ہے. اخلاص ہوگا تو پھر یقیناً آپ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں. دوسری بات بڑی محبت سے کرنا چاہوں گا، آج ہمارے ہاں جو ایک بڑی عظیم بیماری پائی جاتی ہے اور بغیر کسی محنت کے پائی جاتی ہے، ہم صرف ایک دوسرے پر تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے ہیں، ایک دوسرے کے عیب نکالتے ہیں. قسم سے کہنا چاہتا ہوں عیب دیکھنے والی آنکھ بند کر لیں، بس اندھے ہو جائیں، کسی کا عیب نہ دیکھیں. نظر ڈالیں تو صرف پیار اور محبت کے ساتھ اس کے حسن پہ نظر ڈال لیں گے. کوئی کون سا بندہ مجھے بتا دے جس میں کوئی خامی نہیں ہوتی ہے. صوفیاء کے بے تاج بادشاہ مولا روم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ایک جملے میں کیا کمال کیا، ہر لحم بے حدود نہ باشد، کوئی گوشت چھچڑے کے بغیر ہوتا ہی نہیں. ہر گوشت میں چھچڑا ہوتا ہے، ہر بندے میں کہیں نہ کہیں کوئی خامی ہوتی ہے. ہم خامی کو تلاش کرتے ہیں، یار اس بندے میں کچھ کمال بھی تو موجود ہے، کمال کا بھی تو ذکر کرنے کبھی. میں کہا کرتا ہوں، کبھی آپ دیکھیں ایک مثال ہے، پورا جسم ہے انسان کا، کہیں تھوڑا پھر سی نکلا ہے، پیپ کو مکھی آئے گی تو کہاں بیٹھے گی؟ اس پیپ پہ بیٹھے گی، اچھی جگہ پہ نہیں بیٹھتی ہے. ہم کسی کے عیب تلاش کرتے ہیں تو دیکھتے کہ مکھی کی جگہ پر ہم تو نہیں آ گئے. سوچنے کی بات ہے. آئیے آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، ایک دوسرے کو محبت کی نظر سے دیکھیں، دل کے اندر خدورت نہ رکھیں، بغض نہ رکھیں، کینہ نہ رکھیں، حسد نہ کریں. یہ نہ سوچے کہ میں نے 4 کام زیادہ کر لی، میں بہت بڑا ہو گیا. شکر کر، اللہ نے تجھے توفیق عطا کی اور اللہ نے تجھے اس کام کے لیے پسند کر لیا ہے. یہ شکر کر کہ رب کائنات نے تجھے اچھے کام کے لیے پسند کیا ہے. اللہ تعالیٰ تجھے گدھے چرانے پہ لگا دیتا تو کون پوچھنے والا ہے بھائی. خوش نصیبی سمجھیا کہ رب کائنات نے آپ کو دروس قرآن کے لیے پسند کیا ہے. آپ دعوت دینے جا رہے ہیں تو یقین جانی آپ کے قدم قدم پہ اللہ ثواب عطا فرماتا ہے، قدم قدم پہ اللہ نیکی عطا فرماتا ہے. اور پھر
بات تو میں ختم کرنا چاہتا تھا، آخری بات ذہن میں آ گئی تو شاید ایک مرتبہ قبلہ شاہ صاحب سے میری گفتگو ہوئی کہ ہمارے ہاں ترجیحات کا تصور نہیں ہے۔ اس پر پھر شاہ صاحب کی مشاورت میں نے 2 کتابیں تلاش کی ہیں اسی عنوان پر، ترجیحات کے حوالے سے۔ ہم اپنی ترجیحات کا پہلے تعین کریں، ترجیحات نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کام رہ جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ جہاں میں نے تدریس کا آغاز کیا، ایک مسئلہ میں نے کر دیا، میں نے کہا طلباء کو دعوت پر نہیں جانا چاہیے، تو مجھے وہ سب کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا مناسب نہیں جانا چاہیے، بلکہ وہاں تو میں نے بڑے سخت لفظ بھی بولے، تو کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا دیکھیں ترجیحات ہوتی ہیں، میں نے کہا طالب علم دعوت پہ جاتا ہے تو اس کے لیے گناہ کا شاید لفظ بولنا مناسب تو نہیں لیکن ہوتا ہے۔ کہنے کہ وہ کیسے؟ میں نے ان کو کہا ذرا سوچیے، ایک بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، نماز ظہر پڑھنا چاہتے، کوئی بھی نماز پڑھنا چاہتے، آپ مسجد میں داخل ہو، آگے فرضوں کی جماعت کھڑی ہے۔ اب یہ مسئلہ اتنا مشکل نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ بندہ پہلے سنتے پڑے یا جماعت کے ساتھ شریک ہو جائے؟ کیوں سنتے چھوڑ دے؟ پھر سنت سرکار پاک کی سنت سے کیوں چھوڑ دے بھائی؟ تو جماعت کھڑی ہے، آپ سنتے کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس لیے آپ کی عقل یہی کہے گی کہ فرض کا درجہ زیادہ ہے اور سنت کا درجہ کم ہے، تو اب تقابل ترجیحات دیکھنی ہے نا، فرض کو ترجیح دینی ہے یا سنت کو ترجیح دینی ہے؟ تو عقل کا بھی تقاضا، شریعت کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آپ فرض کو ترجیح دیں، سنت بعد میں ہے۔ تو میں نے کہا مجھے بتاؤ، جب بندہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جائے تو سنت کو بعد میں ادا کرتا ہے، فرض کو ترجیح دیتا ہے، اور جب علم پڑھنے کی بات آئے دعوت میں جانا سنت ہوگا، علم پڑھنا فرض ہے، اب یہاں فرض کو چھوڑ کے سنت کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ میں نے کہا بتاؤ مجھے۔ اس لیے ترجیحات کا تعین کریں۔ اب آپ کے پاس 2 کام ہیں، آپ گھر سے نکلتے آپ کو گھر والے کہتے ہیں سبزی لا کے دے دیں، لیکن درس قرآن کی محفل ہے، اب درس قرآن کا ٹائم ہو چکا ہے، اب آپ نے ترجیح دینی ہے، سبزی لینا زیادہ ضروری ہے یا درس قرآن میں جانا زیادہ ضروری ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ اللہ نے ہر بندے کو عقل دی ہے، اور فیصلے کرنے میں بھی تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، جو فیصلے تاخیر سے ہوتے ہیں وہ بھی ظلم کا سبب بنتے ہیں۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا، پورا شعر تو مجھے یاد نہیں ہے، ایک ہی نگاہ میں ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے نا، آگے سے ڈبل کراسنگ آ جائے، اس نے کراسنگ کرنی ہے، تو آیا میں نے گاڑی آگے نکالنی ہے یا روکنی ہے؟ کتنی دیر ہوتی ہے سوچنے کے لیے؟ کوئی زمان نہیں ہے، سوائے 1 سیکنڈ کے۔ 1 سیکنڈ میں اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے کراس کرنا ہے یا بریک لگانی ہے۔ اگر وہ صحیح فیصلہ کر بیٹھتا ہے جان بچ جاتی ہے، فیصلہ غلط ہوتا ہے تو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ آپ کو اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، آپ نے سوچنا ہے، گھر میں آپ نے برف لے کے دینی ہے، سبزی لے کے دینی ہے، کوئی چیز لے کے دینی، ادھر درس قرآن کی محفل ہے، اب اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، شعور دیا، فہم و فراست دی ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آیا سبزی گھر میں دینا زیادہ ضروری ہے یا کہ درس قرآن کی محفل میں جانا زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ کی ذات پر منحصر ہوگا۔ ترجیحات کا تعین کریں، گھر کے اندر بھی ہے، آپ کے کام ہوتے ہیں، آپ فیصلہ کرتے پہلے میں نے کیا کام کرنا ہے، تو وہاں عقل کو استعمال کرتے، تو یہاں بھی تھوڑا سا عقل کو استعمال کر لیں۔ تو آئیے بڑی محبت سے کروں گا، جتنے دوست احباب تشریف لائے، مشائخ نظام بھی تشریف فرما ہیں، یہ آپ کو گائیڈ لائن دیں گے، یہ آپ کو طریقہ کار بتائیے۔ آپ کا کام صرف اتنا تو ہو سکتا ہے، اور زیادہ نہ کریں، جب درس قرآن کی محفل ہو زیادہ نہیں، 5 بندوں کو دعوت دیں، زیادہ نہیں۔ کتنے بندے؟ ویسے تو پنچتم کے نام سے بڑے شوق سے منارے لگاتے ہیں نا، نسبت کی بات کر رہا ہوں، تو آئیے صرف ایک آدمی 5 بندوں کو دعوت دیں، اس کا آنا آپ کی دعوت پر ضروری نہیں ہے، دعوت دینا ضروری ہے، آ جائے آپ کو کافی ثواب ملے گا، نہیں آئے گا تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ 5 بندوں کو آپ نے دعوت دینی ہے، کیا یہ وعدہ کرتے ہیں؟ انشاءاللہ اللہ کو سن دے گا، ارادہ پکڑ کرے۔ اقبال فرماتے ہیں کلندر ارادی ہو جن کے پختہ، یقین ہو خدا پر، وہ طلاق الخیر موجوں سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بس یہ میرا پیغام تھا جو آپ تک پہنچانا چاہتا تھا۔ دعا کرے کہ اللہ کی کائنات میری کمی کوتاہی کو دور فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔